قال الله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اپنے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس بات کا اعلان کریں۔ کون سی بات؟ آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ مجھے اپنی نفس کے متعلق، اپنی جان کے متعلق بھی اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ میں اپنے آپ کو اپنی مرضی سے کوئی فائدہ پہنچا سکوں۔ نہ ہی اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں اپنی ہستی سے اپنی ذات کو پہنچنے والے کسی نقصان کو ہٹا سکوں۔ نفعا ولا ضرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بڑی خیر جمع کر لیتا۔ اگر مجھے کل کی باتوں کا پتہ ہوتا کہ بعد میں کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے، تو میں اپنے لیے خیر ہی خیر جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کبھی بھی نقصان نہ پہنچتا اگر میں غیب جانتا ہوں، لیکن نہیں۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو محض اللہ رب العالمین کی طرف سے نذیر اور بشیر بن کے آیا، ڈرانے والا بھی ہوں جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو ایمان لائیں گے وبشیر لقوم یؤمنون، ان کے لیے خوشخبری سنانے والا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 188۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت اور کئی مقامات ہیں۔ واضح طور پر اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کے عقیدوں کی اصلاح فرمائی، انبیاء کی بعثت کے مقاصد بھی ذکر فرمائے ہیں۔ بے شمار مقامات، جتنے بھی پیغمبر آئے سلسلہ چلتا رہا، خاتم النبیین تک یہ سلسلہ بند ہو چکا، مکمل ہو چکا۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی بعثت کا جو مقصد بتایا، ہر پیغمبر یہی دعوت لے کر آیا، میں اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں اس بات کے لیے کہ تم سب اپنے معبود، جو باطل معبود تم نے بنائے ان کو چھوڑ کر اکیلے رب کی بندگی کرو، ہماری اطاعت کرو، ہماری باتوں کو مانو، اللہ کی طرف سے جو دین ہم پر نازل ہو رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، عبادت اکیلے اللہ رب العالمین، ہماری اطاعت تمہارے اوپر فرض اللہ رب العالمین نے فرض قرار دی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ موضوع کئی مقامات پر ذکر فرمایا، لیکن جب لوگ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب کو چھوڑ کر باپ دادا کی طرف سے ملے ہوئے موروثی نظریات کو ہی پکڑ لیتے ہیں، تو پھر اپنے ان عقائد کے ثبوت کے لیے وہ جھوٹے اور من گھڑت قصے بھی تسلیم کر لیتے ہیں، اور باپ دادا کی طرف سے جو عقائد ان کی طرف منتقل ہوئے ہیں ان عقائد کے خلاف واضح، ٹھوس اور محکم قرآن کی آیات بھی ان کے اوپر پڑھی جائیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اپنے ان خود ساختہ عقائد کی تائید میں اگر من گھڑت واقعات ہوں، ضعیف احادیث اور واقعات بھی ہوں، وہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ عقائد جو باپ دادا کی طرف سے منتقل ہوئے ہیں، جھوٹے اور باطل عقائد،
ان عقائد کی تائید میں اگر موضوع من گھڑت روایات، قصے، حکایتیں، کہانیاں بھی ہوں وہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ ان موروثی عقائد سے اگر قرآن کی واضح احادیث و قرآن کی واضح آیات اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح احادیث بھی ان کے عقائد سے ٹکرائے، وہ ماننے کے لیے تیار ہو۔ یہ اپنے آپ پر ظلم، یہ اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ الا ما رحم ربی، ہاں اللہ جس پہ رحم فرمائے، جس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دے، اللہ کا خوف اس کے اوپر غالب ہو جائے اور صحیح عقائد کی طرف وہ منتقل ہو جائے، شرک اور بدعات کو چھوڑ دے، اللہ جسے چاہے چن لے۔ اللہ ہدایت بھی ان لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہیں تڑپ ہوتی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ نے فرمایا میں ہدایت بھی ان لوگوں کو دیتا ہوں جو میری طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ جو میری طرف پلٹ کے نہیں آتے اللہ بھی ان کو دھتکار دیتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل، اس لیے کہ تمام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل جو لوگ گزرے ہیں وہ سب انبیاء اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسولوں سے آپ کو اللہ رب العالمین نے اونچا رتبہ عطا فرمایا، ان کی امامت کا شرف اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ معراج کے موقع پر بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، آپ امام المرسلین، خود فرمایا انا سید ولد آدم، اولاد آدم، پوری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے بڑا رتبہ اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا۔ فرمایا قیامت کے دن جب ابتدا ہوگی میدان حشر میں فیصلے کی، حساب و کتاب کی، لوگ پریشان میدان حشر میں کھڑے رہیں گے، پھر اہل ایمان انبیاء کو تلاش کریں گے کہ وہ ہماری سفارش کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب شروع کر دیں، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے میدان حشر میں، حساب و کتاب کی تنگی، وہاں کی سختیاں، کیا عالم ہوگا کہ ابھی حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے کی حالت انتہائی نازک ہو رہی۔ ہر پیغمبر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، منع کر دیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، سب منع کر دیں گے۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، مقام محمود پر آئیں گے، سور علیہ السلام اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے، وہاں آ کر سجدہ ریز ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین مجھے وہ کلمات سکھلائے گا جن کا ابھی مجھے علم نہیں، صحیح بخاری کی حدیث، اور پھر میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کروں گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیے، جو سوال کرنا ہے آپ کریں، جو شفاعت کرنی ہے آپ کریں، آپ کی آج سوال بھی پورے ہوں گے، آپ کی شفاعتیں بھی پوری ہیں۔ فرمایا یہ رتبہ اللہ نے مجھے دیا، اتنا بڑا مقام و مرتبہ نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، بے شمار احادیث اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ بیان فرمایا۔ ہمارے شیخ امیر محترم علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفیظہ اللہ نے اپنی ایک حال ہی ایک خطاب میں بڑے پیارے الفاظ فرمائے، دل کرتا ہے وہ الفاظ نقل کر، بڑے پیارے الفاظ فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
نعت اور آپ کی مدح سرائی۔ فرمایا پوری انسانیت کے علماء جمع ہو جائیں، وہ بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ جن بھی ان کے ساتھ مل جائیں وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ فرمایا فرشتے بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، وہ اس طرح تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تعریف کا جو انداز اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں اپنے محبوب کی تعریف کی، وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کتنے پیارے الفاظ! یہی اہل الحدیث کی دعوت، یہی اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ اپنے پیغمبر کا بیان کیا، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، بھلے دونوں مخلوق مل جائیں، فرشتے بھی مل جائیں، تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو اللہ رب العالمین نے تعریف کی اپنے پیغمبر کی، اس طرح کی کوئی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ فرمایا سب سے بنیادی چیز اللہ نے اپنے پیغمبر کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ کتنا بڑا مقام مرتبہ! جس نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، وہ اللہ رب العالمین کی بات مان رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی رتبہ ہے؟ اس تمہید کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے درجات اور آپ کی بلندیاں، رفعت شان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ جب لوگوں نے قرآن کی ان آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو چھوڑ کر اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی، تو پھر وہ گمراہیوں میں چلے، غلو میں چلے گئے۔ غلو یعنی کہ حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، آگے بڑھ گئے، خود ساختہ جب اپنی طرف سے تعریفیں کرنے لگے، حتیٰ کہ پھر گمراہیوں میں چلے گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں ضرورت ہی کیا تھی؟ اپنی طرف سے خود ساختہ نظریات بنانے کی۔ اللہ رب العالمین نے کیا اپنے پیغمبر کا مقام و مرتبہ بیان نہیں کیا؟ کیا احادیث میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل موجود نہیں ہیں؟ کس قدر واضح فضائل، آپ کی شان، ہر چیز ایک ایک صفت آپ کی بیان۔ پھر بھی ان صحیح احادیث قرآن کی آیات کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنی طرف سے خود ساختہ جب تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی، تو وہ گمراہیوں میں چلے۔ اللہ رب العالمین کی صفات دے دی، اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان ناموں میں اپنے اللہ کے پیغمبر کو شریک کر دیا، اللہ کے اختیارات میں شریک کر دیا، گمراہ ہو گئے۔ یہ آیت کس قدر واضح! آپ کہہ دیجئے کسی اور کو میں نفع و نقصان کیا پہنچاؤں گا؟ میں اپنے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا کہ میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچاؤں، کوئی نقصان آ رہا ہو نقصان کو میں ہٹا سکوں، الا ماشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کے اختیارات ہوں۔ اور مجھے غیب کا علم بھی اللہ نے نہیں۔ قرآن ہے کس قدر واضح! آپ آج کے اس خطبے میں قرآن کی واضح آیت انشاءاللہ سنیں گے، اور صحیح بخاری کی حدیث۔ اہل سنت والجماعت کے علماء کا اتفاق، قرآن کے بعد جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ہمارے مسلمان بھائی ربیع الاول کے اس مہینے میں، بالخصوص آج کا جو دن ہے 12 ربیع الاول، جو تماشا کرتے ہیں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام، جو خود ساختہ عقائد انہوں نے گھڑ لیے ہیں، کس قدر وہ ان آیات اور حدیث سے ٹکرا رہے ہیں۔ وہی بات جو آپ نے ابھی سنی کہ اپنے خود ساختہ نظریات کے لیے جھوٹے واقعات، من گھڑت روایات بھی تسلیم کریں گے، لیکن ان خود ساختہ عقائد سے ٹکرانے والی واضح ٹھوس آیات، اس کا بھی انکار کر دیں۔ صحیح بخاری کی صحیح احادیث، صحیح بخاری کی واضح احادیث کا بھی انکار کر دیں، صحابہ کے واضح نظریات کو بھی رد کریں۔ صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمہ اللہ واقعہ لائے ہیں
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، یہ پیچھے راوی کو شک پڑا، یا ظہر کی نماز تھی یا عصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرے۔ پیغمبر کا ہر عمل شریعت جب تک پیغمبر صراحت نہ کرے۔ اب پیچھے آپ کے صحابہ مقتدی پریشان، کچھ لوگ سلام پھیر کے نکل گئے، دروازے پر باہر جا کر کہنے لگے قصرت الصلاۃ، قصرت الصلاۃ، نیا حکم آ چکا بھائی، نماز 2 رکعت ہو گئی۔ پیغمبر کا عمل شریعت جب تک پیغمبر وضاحت نہ کرے، ہر عمل شریعت، یہ مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمت نہیں ہو رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو رعب عطا فرمایا تھا، صحابہ کرام آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتے، آپ کی نظروں سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتے۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقار اور ہیبت اور رعب عطا فرمایا تھا، حتیٰ کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کے مقتدیوں میں، آپ کے صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ابو بکر اور عمر، آپ کے وزیر، آپ کے مشیر خاص موجود تھے۔ انہیں بھی ہمت نہیں ہوئی بات کریں، سوچ رہے کیا کریں، واقعتاً کوئی نیا حکم آیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ آپ کا ایک ساتھی تھا ذو الیدین، جس کا لقب تھا ہاتھ قدرے لمبے ہوا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام مداح فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھی سے، وہ بڑے ہاتھوں والے ادھر آؤ، ذو الیدین، بڑے ہاتھوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح اور مذاق کیا کرتے تھے تو اس صحابی نے ہمت پکڑی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں، باقی جو صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں 2 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا ہے، واقعتاً کوئی نیا حکم آیا ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان تھے، کسی سوچ میں تھے۔ ذو الیدین آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کیا نیا حکم آیا ہے، نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی علیہ السلام اس قدر بھول چکے تھے، آپ کو احساس بھی نہیں تھا۔ فرمایا نہیں، لم تکسر ولم انس، کوئی نیا حکم نہیں ہے، نماز تو کم نہیں، کوئی 4 رکعت، اور میں نے 4 رکعت پڑھائی، میں بھولا نہیں، میں نے 4 رکعت پڑھائی ہے، میں نہیں ہوں بھولا، ولم انس، میں نہیں بھولا۔ اس قدر آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھا دیں، آپ یہی سمجھ رہے ہیں میں نے 4 رکعت پڑھا۔ ذو الیدین سمجھ، صحابہ کے علم میں تھا، آپ تخلیق میں بشر ہیں، بڑا مقام و مرتبہ، انبیاء کے بھی سردار اور امام ہیں، مخلوق میں اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا، لیکن تخلیق میں بشر ہے نا، بشر کی فطرت میں نسیان ہے، بشر کی فطرت میں نسیان ہے، سمجھ گئے؟ بل نسیت یا رسول اللہ۔ ذو الیدین نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول آپ بھول چکے ہیں، آپ بھولیں۔ پھر متوجہ ہوئے اپنے باقی صحابہ کی طرف، صدق ذو الیدین، ذو الیدین کیا کہہ رہا ہے، میں نے 2 رکعتیں پڑھائی، بولا؟ فرمایا ہاں، سب نے کہا۔ یہ تخلیق میں بشر ہونے کی واضح دلیل ہے، صحیح بخاری۔ مصلی پہ آتے ہیں دوبارہ اور بقیہ جو 2 رکعت ہیں وہ پڑھاتے ہیں، اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد سحو کے 2 سجدے کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے انما انا بشر مثلکم، فرمایا اس طرح انسان کی جو بنیادی فطرت ہے اس میں بھی تمہاری طرح کا انسان، ہمیں اللہ کا رسول، لیکن میں بھول سکتا ہوں۔ قرآن مجید کی واضح آیات، سورہ الکہف، سورہ حامیم سجدہ، سورہ کہف کی آخری آیت اور سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا آیت نمبر 6، واضح ٹھوس الفاظ جن کی کوئی تعبیر نہیں کر سکتا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے میں تمہاری طرح کا ہی انسان، رتبے میں نہیں، مقام اور شان میں نہیں، تخلیق میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ میرے والدین ہیں جس طرح تمہارے والدین ہیں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے، مجھے بھی حاجتیں ہوتی ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں نور کے لیے نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کو زخم پہنچے جنگوں میں، نور کو زخم نہیں پہنچتے۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کے کا خاندان ہے، اولاد آدم میں سے ہے۔ انما انا بشر مثلکم، ہاں اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، مجھ پر وحی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہی معبود، میں یہ دعوت تمہارے پاس لے کر، یعنی یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بجائے تم مجھے ہی معبود بنا دو، مجھے اللہ کے اختیارات دے بیٹھو، مجھے ہی تم اللہ کی صفات دینے بیٹھ جاؤ، نہیں، میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں، تمہیں راستہ دکھانے کے لیے اس اکیلے رب کی بندگی کرنی ہے، میری اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت، توقیر، احترام، آپ کے ناموس کی حفاظت، آپ کی ذات کے لیے جانیں کٹوانا، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن عبادت صرف رب العالمین، اور پھر بدعات سے بھی بچنا ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان کہ نبی علیہ السلام نے جو دین دیا ہے اسی دین پہ عمل کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، ورنہ پھر گمراہی ہے اور آگے بڑی سخت پکڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں بشر تھے، لیکن ہمارے یہ مسلمان بھائی جو محبت کے نام پہ، جشن عید میلاد النبی کے نام پہ جو ہلا گلا انہوں نے مچایا ہوا ہے، جو سیر و تفریح یہ کر رہے ہیں، عبادت کا تصور رکھے ایک طرف اور دوسری طرف یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو عبادت سی نظر سے دیکھیں، چاہے محرم الحرام کے مہینے میں جو شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں وہ دیکھ لیں، یا ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں، کوئی عبادت کی جھلک محسوس ہوتی ہے؟ اس طرح ہوتی ہے عبادت، لوگوں کو تکلیفیں دے کر، ان کے راستے روک کر، ساری رات زور زور آوازوں کے ساتھ میوزک اور ڈھولک بجا کر لوگوں کی نیندیں حرام کرنا، یہ عبادت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک جذبات ہے، اندھے جذبات، جس میں فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اختیار میں یہ چیز بھی نہیں کہ میں اپنے آپ کو نفع یا نقصان پہنچاؤں۔ نبی علیہ السلام مختار کل بھی نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں بشر تھے، تمام انسانوں سے اعلیٰ و افضل، نور نہیں تھے، تخلیق میں نور نہیں۔ اس میں اہل علم فرماتے ہیں جتنے بھی یہ لوگ غلو کر رہے ہیں نا، صوفیت اور قبر پرست، نبی علیہ السلام کی محبت کے نام پہ، آپ تھوڑا گہرائی میں جائیں، یہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے گستاخ۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں نور تھے، نور وہ مخلوق ہے جس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ انہیں حاجت ہوتی ہے، نہ ہی انہیں تھکاوٹ ہوتی ہے، جیسا کہ فرشتے ہیں۔ آپ غیر مسلم کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی پیش کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، راتوں کی عبادت، آپ کے نوافل، روزے، غیر مسلم کہے گا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ تخلیق میں نور ہے، وہ کہے گا اس میں کیا کمال ہے؟ نور تو تھکتا ہی نہیں ہے نا، فرشتے اتنی عبادت کرتے ان کا کمال نہیں کہ وہ تھکتے ہی نہیں، اللہ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ مزہ تو اس میں ہے کہ آپ تخلیق میں انسان تھے، آپ کی بھی حاجات تھی، آپ کی بھی خواہشات تھیں، آپ کو بھی تھکاوٹ ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی ساری راتیں عبادت میں گزار دی، پوری زندگی پاک دامنی میں گزار دی، اللہ کے ذکر و اذکار اور میدان جہاد میں زندگی گزار دی۔ مزہ تو اس میں، بلکہ انتہائی خطرناک گمراہ کن عقیدہ ہے نور بھی اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نور کا، اس سے بڑی کیا تباہی اور بربادی ہو۔
یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کے ٹکڑے انہوں نے کر دیا، اللہ کے نور سے نکلا۔ فرشتوں کو اللہ نے ایک خاص نور سے پیدا کیا، اللہ کی ذات سے نہ کوئی چیز نکلی ہے نہ اللہ کس سے نکلا۔ لم یلد ولم یولد کا یہی مفہوم، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ کسی اور نے اس کو پیدا کیا، نہ اس کی ذات سے کچھ اجزاء نکلے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ وہ کسی اور ہستی سے نکلا، معاذ اللہ۔ لم یلد ولم یولد، عقیدہ نور من نور اللہ، سورہ اخلاص کا انکار، واضح طور پہ انکار، لیکن نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ وجہ تمہید میں نے بتا دی کہ موروثی عقائد جو مل چکے ہیں ان کے مقابلے میں واضح آیات کا بھی انکار کرنا ہے، اور ان کی تائید میں من گھڑت واقعات بھی آ جائیں وہ بھی ماننے ہیں، اور سبحان اللہ اور واہ واہ کہتے رہیں۔ یہ حالت ہے جاہلوں کی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہی گمراہی تھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ بیٹا والد کی ذات کا حصہ ہوتا ہے، اس کے جسم سے نکلے ہوئے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہا کہ اللہ کا بیٹا، اور ان ظالموں نے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو۔ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے نام پر یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اللہ رب العالمین کی ذات کے ٹکڑے کر دیے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا، بالکل وہی گمراہی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ رکھنا کہ آپ کل کی خبریں جانتے تھے، عالم الغیب تھے۔ آپ نے یہی آیت سنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا اپنے لیے خیر ہی خیر جمع کر دیتا، مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا۔ یہ قرآن ہے، کون مانے گا اس قرآن؟ مسلمان مانیں گے، اہل توحید مانیں گے، جو اللہ سے ڈرتے، لیکن ان کے جذبات دیکھو، اندھے جذبات، قرآن کا بھی انکار۔ صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ موجود ہیں، جو اہل الحدیث پر تم فوراً فتویٰ لگاتے ہو، گستاخ ہیں، وہابی ہیں، نجدی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر بھی وہ فتویٰ لگا کے دکھا، صحیح بخاری کی حدیث، حوالہ اتھینٹک چیلنج، سارے مسلمان جمع ہو جائیں صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف قرار دے کر، کسی کو طاقت نہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو شرف قبولیت اتنا بخشا ہے۔ سورہ نجم کی تفسیر اٹھائیے اور کھولیے، فرماتی ہے جو یہ کہتا ہے انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ کل کی خبریں جانتے تھے تو وہ جھوٹا ہے، وہ آدمی جھوٹا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھے۔ کیا جواب دے گی؟ کس قدر صراحت ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عید کے موقع پر بچیاں کچھ نغمے اور ترانے گنگنا رہی تھیں، میں نے پہلے ان کو ڈانٹا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیں، عید کا موقع بھلے خوشی مناؤ۔ عام الفاظ کہہ رہے تھے جن کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں تھا، لیکن ایک بچی گنگناتے ہوئے یہ الفاظ کہنے لگی، وفینا نبی یعلم ما فی غد، اللہ نے ہمارے اندر ایسے نبی مبعوث کیے ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ فوراً نبی علیہ السلام پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، دعی ھذا وقولی ما کنتی تقولین، بچی یہ الفاظ رکھو، روک دیا، عقیدے کی اصلاح فرمائی، پیغمبر کے الفاظ محفوظ ہوئے، امانت قیامت تک محفوظ ہے۔ آپ سن رہے ہیں، احادیث کھول کے پڑھیں، محدثین نے اس امانت کو محفوظ کیا، آج تک محفوظ، عقیدہ بنائیں اس کے مطابق۔ فرمایا یہ الفاظ مت کہو کہ میں کل کی خبریں جانتا ہوں، یہ تو اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب اللہ کی صفت۔ اللہ رب العالمین وحی نازل فرماتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب بات آتی بے شمار واقعات موجود، پورا دن اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔
آپ نے وہی بتایا جو اللہ نے آپ کو بتایا، جن جن معاملات کا اللہ نے نہیں بتایا آپ کی خاموش رہتے تھے۔ بے شمار واقعات موجود ہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ اعلان کر دیجئے زمین و آسمان میں کوئی بھی مخلوق نہیں ہے جو غیب جانتا ہو، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ۔ غیب، عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین۔ 70 قرہ جن کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا، کتاب المغازی میں صحیح بخاری کا معروف واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس پر بڑا دکھ تھا۔ اس واقعے پر آپ غور کریں، کئی پہلو عقیدے کے متعلق ہمیں ملتے ہیں۔ صحیح بخاری کا واقعہ، وہ ایک آدمی جس نے بھیجے تھے وہ نبی علیہ السلام سے اپنا ایک بدلہ لینا چاہتا، جس سے مطالبہ کیا تھا عامر بن طفیل نے کہ آپ کے بعد خلافت آپ مجھے دے دیں اور آدھی حکومت مجھے دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے اسے بھگا دیا کہ میرے دین پہ ایمان لے آؤ، میری نبوت پہ ایمان لے آؤ، میں اس طرح جائیداد اور بادشاہت تقسیم کرنے نہیں آیا۔ اس کو دنیا مطلوب تھی، چلا گیا۔ بدلہ لینے کے لیے اس نے آدمی بھیجے اور 70 قاریوں کو دھوکے کے ساتھ لے کر آئے، سب کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوتے، عالم الغیب ہوتے، جان بوجھ کر اپنے 70 صحابہ کو بھیج دیتے، جاؤ تم شہید ہو کر۔ ایک ایک واقعے میں آپ کو عقیدہ ملے گا، پڑھیں تو صحیح۔ یہ ظالم ان کے بڑے، ان کے پیر اور مرشد جو بنے ہوئے قرآن پڑھنے نہیں دیتے ان پہ جاتے، یہ تو مظلوم ہے، ان پہ ترس آتا ہے۔ قرآن نہیں پڑھنے دیتے، ترجمہ نہیں پڑھ دیتے، ایک بار مبادہ یہ صحیح عقیدے پر نہ آ جائیں، اہل توحید بن جائیں گے، پھر ان کا پیٹ کون پالے گا؟ پھر ان کی کرسیاں چھن جائیں گی۔ وجہ یہ ہے نہ صحیح بخاری آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے دیں گے، نہ قرآن ترجمے کے ساتھ، اس قدر ظالم ہے۔ 70 کو جب شہید کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا، آپ ایک مہینے تک قنوت نادلہ میں ان کفار کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں۔ روزانہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد، دوسری رکعت رکوع کے بعد اٹھتے اور قنوت نادلہ میں ان قاتلوں کے خلاف بد دعائیں کرتے، قنوت نادلہ۔ اللہ رب العالمین نے آیت اتاری، سورہ آل عمران آیت نمبر 128، سورہ آل عمران آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ میرے محبوب انداز دیکھیں اللہ رب العالمین، اللہ حاکم ہے، اللہ حاکم ہے، وہ خالق ہے، وہی شریعت نازل فرماتا ہے۔ انبیاء بھی اللہ کے محکوم تھے، اللہ کی شریعت کے پابند تھے۔ فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو یہ اختیار نہیں دی، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف بد دعائیں کرتے رہیں اور وہ سب کے سب جہنم میں جائیں، نہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ واضح الفاظ ترجمہ، لیس لک من الامر شیء۔ اس کے باوجود خود ساختہ عقائد، جھوٹی روایت بڑا بنا بیان کر کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے۔ قرآن کی اس آیت کا واضح انکار، بے شمار آیات اور بھی۔ اللہ نے فرمایا آپ کو یہ اختیار میں نے نہیں دیا، میں چاہے تو ان کو معاف کر دوں، چاہے تو ان کو عذاب دوں۔ ظلم تو انہوں نے کیا ہے، لیکن اب یہ میرے اختیار میں، میری مرضی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ان قبیلے والے کئی لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا جو قاتلین میں شامل تھے، جنہوں نے پہلے صحابہ کرام کو شہید کیا، ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ نے منع فرما دیا اپنے پیغمبر کو، بس میری مرضی ہے، میں جن کو چاہے عذاب دوں، جن کو چاہے معاف کر دوں۔ بے شمار لوگوں کو اللہ نے معاف کیا، وہ دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ قرآن پڑھیں، صحیح احادیث پڑھیں، عقیدہ کہاں ملتا ہے؟ صحیح احادیث اور قرآن میں عقیدہ، واضح ٹھوس آیات، واضح احادیث۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں بھی دیکھیں آپ، نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کو بھیجا ایک مہم کے لیے، درمیان میں کچھ قبائل تھے، انہوں نے گھیر لیا اور سب کو شہید کر دیا، 10 کے 10۔ جب وہ گھیر لیے گئے ان کا امیر تھا، الفاظ دیکھیں صحیح بخاری میں، صحابہ کا عقیدہ سیکھیں، پھر ان پر فتوے لگائیں جو اہل حدیث، اہل توحید، اہل حق پر فتوے لگاتے ہیں۔ جب وہ گھیر لیے گئے، مدینے سے کچھ فاصلے پر تھے،
مدینے سے کچھ فاصلے پر تھے، گھیر لیے گئے ایک ٹیلے کے اوپر۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ جو امیر تھے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم بلغ عنا نبینا، اے ہمارے رب تیرے نبی نے ہمیں ایک مہم کے لیے بھیجا تھا، ہم وہاں پہنچ نہیں سکے، ہماری یہ حالت اپنے نبی کو پہنچا دیں۔ الفاظ دیکھیں صحابہ کرام، ان کی تربیت کیا ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ انہیں کیا سکھایا گیا تھا، سیکھیں صحابہ کرام سے۔ اے اللہ ہماری یہ حالت، ہم کو گھیر لیے گئے ہیں، اپنے پیغمبر کو پہنچا دیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں، مدینے کے کچھ فاصلے پر، عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آپ غیب کا علم بھی نہیں جانتے، اور آپ ہماری وہاں بیٹھ کر مدد بھی نہیں کر سکتے، ورنہ تو صحابہ کرام فوراً نعرے لگاتے، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد۔ نہیں، یہ تعلیم ہی نہیں۔ اللہ سے سوال کیا، ہمارے پیغمبر تک ہماری حالت پہنچا۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، 14 صدیاں گزر چکی۔ وفات کے بعد پوری دنیا سے اس آدمی کا، اس صوفیت نے، قبر پرستی نے عقیدہ پیش کیا، جہاں سے پکاروں کو زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے، مدد کیے جا رہے ہیں۔ ان پر تعجب کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ، کیا ہی شان۔ ان ظالموں نے تو اپنے بزرگوں اور اولیاء کو بھی اللہ کے برابر کر دیا، پیغمبر کو تو پتہ نہیں کہاں لے کر جائے۔ ایک بزرگ فوت شدہ جو ولی اللہ ہے، اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ جہاں چاہے وہ مدد کرتا ہے، جب چاہے جس کو چاہے زندہ کرے، جس کو چاہے مارے۔ ان کو اللہ کے نام رکھ دیے تو اللہ کے پیغمبر کے بارے میں وہ کس قدر غلو کریں گے ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط آ گئے، بارشیں رک گئی، اناج غلہ کم ہونے لگا۔ صحیح بخاری کا واقعہ، ساتھیوں نے بارش کی دعا کے لیے درخواست کی، کہا کہ چلتے ہیں اللہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کے لیے نبی علیہ السلام کے چچا جو زندہ تھے عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آئے۔ صحیح بخاری الحدیث، غور سے سنیے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کا کہتے ہیں، اس سے پہلے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو فرما دے، اللہ انا کنا نتوسل الیک بنبینا، جب نبی علیہ السلام زندہ تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے، اب ہم نبی علیہ السلام کے چچا کو وسیلے کے طور پر لے کر، اے اللہ ہمیں بارش دے دے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پہنچائے، انس فرماتے ہم گھر پہنچے تھے، بارشیں شروع ہو چکی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار، صحیح بخاری کا واقعہ، غور کریں ان الفاظ میں۔ تعجب تو ہے ان جاہلوں پر، کہتے ہیں کوئی حدیث وسیلے سے پتہ چلا کہ وسیلہ لینا جائز ہے، ثابت، کہتے ہیں بالکل وسیلہ جس طرح اس حدیث میں وسیلہ ہے وہ بالکل ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث، اس کے مطابق عقیدہ نہیں بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ جب تک نبی علیہ السلام زندہ تھے صحابہ کرام وسیلہ بناتے، وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی قبر پر نہیں گئے، اے اللہ کے رسول اب ہماری مدد کریں۔ کہیں ایک واقعہ صحیح سند سے نہیں ملتا کسی صحابی یا اجتماعی یا انفرادی طور پہ پریشانیاں آئی ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے، وہ خود مدینے میں رہائش تھی، خود وہی رہائش تھی، نمازیں وہی مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک نہیں، ایک واقعہ بھی صحیح سند سے نہیں، من گھڑت واقعات تو مرضی ہے ان کے علماء کی، پیروں کے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں، لوگ بھی سر جھوم رہا ہے اور سبحان اللہ کہتے جائیں۔ قرآن کی واضح حدیث اور صحیح بخاری کی حدیث کا پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس سے دعا کروائی، وفات کے بعد نبی علیہ السلام کا وسیلہ نہیں بنا۔ زندہ آدمی کو دعاؤں کا بولنا یہ جائز وسیلہ ہے، وفات کے بعد کسی کا وسیلہ پکڑنا حرام ہے، جائز ہوتا عمر فاروق نبی علیہ السلام کا وسیلہ پکڑتے آپ کی وفات کے بعد۔
اہل الحدیث کا عقیدہ دیکھیں، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ آپ نے دیکھا، باقی صحابہ کا عقیدہ آپ نے دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث میں وفات کے بعد وسیلہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں موجود نہیں۔ زندہ آدمی جو کو آپ نیک سمجھتے ہیں، آپ سے کہیں دعاؤں کا، یہ درست وسیلہ ہے، جائز وسیلہ ہے۔ کسی مسئلے میں آپ پریشان ہیں، دعاؤں کا بولیں، لیکن وفات کے بعد اللہ سے دعا کریں جو فوت ہو چکا ہے اس کے صدقے فلاں کے وسیلے، یہ ناجائز وسیلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وسیلہ وفات کے بعد صحابہ کرام نے۔ یہ واقعات چند جو آپ نے سنے، کچھ آیات آپ نے سنی، اس موضوع پر بے شمار آیات ہیں، بے شمار احادیث ہیں۔ وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، خلاصہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے محبت میں اتنا آگے مت لے کے جانا، یہ صحیح بخاری کی حدیث، جس طرح کہ عیسیٰ بن مریم کو محبت میں آگے لے، لیکن اس نصیحت اور حکم کے باوجود جو صوفیت کا شاخسانہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، کہ آخرت میں نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بھی یہ لوگ محروم رہیں گے۔ جو شرک پہ مر گیا فرمایا میں اس کے لیے شفاعت نہیں کروں گا، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے بھی یہ محروم ہو جائیں گے، دیکھنے سے بھی محروم رہیں گے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے، اور جو شرک میں مرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس جہنم میں نہ موت آئے گی نہ ان کی جان چلے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں درست عقیدہ عطا فرمائے اور ہم سب کو ثابت قدم فرمائے، اور ہمارے مسلمان بھائی جو ان گمراہیوں کی دل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو گمراہیوں سے نکالے اور نور ہدایت کی طرف سب کو لے کر آئے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔